السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ سر پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لوگ مجھے زبردستی نہ جانے کہاں لے جا رہے۔ میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارتضیٰ کے باہر آتے ہی ایک کالی چادر ملفوف لڑکی اس کا بازو جھنجھوڑتے بولی تھی، مگر ارتضیٰ اس لڑکی کی بات سنتے ہوئے اسے دیکھنے کی بجائے خاموشی سے سامنے کھڑی گاڑیوں کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑی علایا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ تبھی سب سے آگے کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر سب سے پہلے ارباز اور کلیم باہر نکلے تھے۔ اس کے بعد پچھلی گاڑی سے سارم، سیف اور زیب بھی باہر آئے تھے۔ سارم کی نظر ارتضیٰ کے بعد دوسری طرف کھڑی علایا پر پڑی تھی، جس کے لبوں پر مٹی مٹی لپسٹک، اس کے دونوں ہونٹوں کی اطراف بھی پھیلی ہوئی تھی۔ سر پر بندھا حجاب ڈھیلا ہو کر بے ترتیب ہو رہا تھا، سینے پر پھیلا دوپٹہ بھی ایک سائڈ اکٹھا ہو چکا تھا۔ علایا کے اس بکھرے روپ کو ایک نظر دیکھتے ہی سارم کے دماغ نے اسے جو کچھ سمجھایا تھا وہ اس کے دل کو لہو لہو کر گیا تھا، آنکھوں میں درد اتر آیا تھا۔ تبھی وہ فوراً علایا کے خوبصورت چہرے سے نگاہیں چرا کر اپنا رخ موڑتے ہوئے سامنے کھڑے ارتضیٰ کے پاس چلا آیا تھا، جو ارباز اور کلیم سے پورا معاملہ پوچھ رہا تھا۔ زیب اور سیف بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے، البتہ وہ لڑکی ارتضیٰ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ علایا کی نظر ابھی سارم پر پڑ گئی تھی۔ اس نے خود کو دیکھتے سارم کے چہرے اور نگاہوں میں موجود تاثر کو بھی پہچان لیا تھا، اس کا خود سے نظر چرانا بھی سمجھ گئی تھی۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسے بنا اپنے حلیے کا خیال کیے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ باہر خود علایا اور اس انجان لڑکی کے سوا سارے مرد موجود تھے۔ جلدی سے دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ خدا پوچھے تم سے استاد محترم، لے کر شرمندہ کروا دیا مجھے اس برفانی بھالو کے سامنے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بیک مرر میں خود کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ میں رکھے وہ ٹشو باکس سے کھینچ کر ٹشو نکالے تھے اور مرر میں دیکھ کر اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد اس نے حجاب بھی ٹھیک کیا تھا۔ پھر اس نے سیٹ پر پڑی اپنی چادر بھی اچھی طرح کھول کر اوڑھ لی تھی۔ لڑکی کو اس کے گھر بھیج دو۔ ارتضیٰ کی بھاری آواز کے ساتھ باہر موجود لڑکی کے ایک بار پھر چیخنے کی آواز سن کر علایا چونکتے باہر دیکھنے لگی تھی۔ نہیں نہیں، میرے گھر والے مجھے نہیں رکھیں گے۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی، مگر ان کا گھر چھوڑے مجھے 2 دن ہو گئے۔ اب وہ لوگ مجھے جان سے مار تو سکتے ہیں مگر قبول نہیں کر سکتے۔ لڑکی کی بے بسی بھری آواز سن کر علایا کو سخت افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم دارالعمان چلی جاؤ، اسے بابا کے دارالعمان میں چھوڑ دو، ارتضیٰ نے دوبارہ سے کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں کسی دارالعمان میں نہیں جاؤں گی، زورین دوبارہ سے روتے بولی تھی۔ وہ ان لوگوں کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ سب لوگ جو اس کے پیچھے پڑے تھے وہ اسی خوبصورت سے شخص کے ہی ساتھی، اسی لیے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اندر بھیجو ارتضیٰ، مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہے، علایا نے گاڑی کے باہر کھڑے ارتضیٰ سے کہا تھا، جو گاڑی کے کھلے گیٹ کے آگے کھڑا تھا اور علایا کی بات سن کر حیرت سے پلٹا تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی گاڑی کے اندر سے آتی نسوانی آواز کو سن کر چونک گئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم ان معاملات میں مت پڑو، مجھے دیکھنے دو، میں بنا اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ کی پوری معلومات کے اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ نے گاڑی کی چھت پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھک کر اندر بیٹھی علایا سے کہا تھا، میں تمہارے معاملات میں کہاں پڑ رہی ہوں؟ تم اس لڑکی کی سوا جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مگر اسے کہیں بھیجنے سے پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو۔ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر دوبارہ باہر آئی تھی۔ تبھی زورین کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی، مگر ارتضیٰ نے کچھ بولنا چاہا، مگر علایا نے ہاتھ اٹھا کر اسے فوراً ٹوک دیا تھا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی بڑے سے بڑا شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو بیچاری تو ایک معصوم لڑکی ہے، اس سے مجھ سے بات کرنی ہے، تم ذرا ان سب کے ساتھ گھوم پھر کر آؤ۔ وہ ارتضیٰ کے پاس آ کر بولتی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ صاف اشارہ تھا کہ لڑکی کو اندر بھیج کر تم سب اپنی شکل گم کرو۔ جبکہ جوتے کی ٹو زمین پر مارتے سارم نے بھلے ہی سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے علایا کا طنز بخوبی سنا تھا، فیکے سے انداز مسکرا بھی دیا تھا۔ وہ علایا اکمل کی نظر میں ذلیل اور کمینہ ثابت ہونے کے بعد اب شیطان بھی بن چکا تھا۔ درد سے بوجھل دل پر ایک اور زخم لگا تھا۔ ارتضیٰ نے منہ بنا کر اپنی ضدی سی بیوی کو دیکھا تھا اور لڑکی کے لیے بیک ڈور کھول دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی زورین اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہیں سامنے کھڑا ہوں، جھک کر علایا سے کہتا ہوا سامنے کھڑی سارم کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے ابھی شعیب اور اس کے ساتھی کا بھی علاج کرنا تھا، مگر جانے سے پہلے زیب اور سیف کو گاڑی کے باہر پہرے داری پر ضرور کھڑا کر گیا تھا۔ سارم، ارباز اور کلیم ارتضیٰ کے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ سارم، میرے یہاں سے جاتے تم جا کر بوتیک میں کام کرنے والی باقی لڑکیوں کو فری کروانا، اس میڈم کو بھی اٹھاؤ، اس سمیت اس کے دوسرے چیلوں کو بھی ساتھ اٹھانا۔ ابھی اس سے کچھ مت کہنا، اسے لڑکیوں سے شوٹنگ اور ماڈلنگ کروانے کا بہت شوق ہے نا۔ شادیوں سے نمٹ کر اس کی ویڈیو بنوانے کے ساتھ خوبصورت سا فوٹو سیشن میں خود اپنے سامنے کرواؤں گا۔ اس لڑکی کو بھی بابا کے دارالعمان میں چھوڑ دینا، وہاں نہ رکے تو ان کے پاس لے جانا۔ بس یہ کام نپٹا کر تم تینوں حویلی پہنچ جانا، صبح تک مجھے تم تینوں حویلی میں دکھائی دو۔
سارم کو وضاحت سے سب سمجھاتا ہوا سامنے کھڑی سب سے آخری گاڑی تک گیا تھا اور گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ چلو ذرا تم دونوں کو انعام تو دے دوں، ان سارے کارناموں کا جو تم کر چکے ہو اور مزید کرنے جا رہے تھے۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکیوں کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں باہر بیچنے اور حرام کا پیسہ کھانے کا۔ اب میں تیرے اسی حرام مال سے پھلتے پھولتے جسم کو سب سے پہلے ادھورا اور نامکمل کروں گا۔ لڑکیوں کو ان کے گھر سے بھگاتا ہے نا، تو چل ٹھیک ہے، پہلے میں تیری یہ ٹانگیں ہی تو توڑوں گا تاکہ دوبارہ بھاگنا تو دور تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہے۔ اپاہج ہو کر جب بے بسی کے ساتھ سڑکوں پر بھیک مانگے گا تب تجھے ان ہزاروں لڑکیوں کی بھی بے بسی کا احساس ہوگا جن کی زندگی تو نے برباد کی ہے۔ ارتضیٰ سرد موری سے بولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف گھوما تھا اور اس نے قمیض کی پاکٹ سے گاڑی کا ریموٹ نکال کر ایک مخصوص بٹن دبایا تھا جس سے گاڑی لاک تو ہو گئی تھی مگر ساتھ ہی گاڑی کے تمام شیشوں کے اوپر دوسرے پتلے شیشے کی سلائڈز بھی ونڈو اسکرین سمیت سارے شیشوں کو کور کر چکی تھی۔ اب گاڑی میں بیٹھی علایا باہر ہو رہی کسی بھی کارروائی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی کوئی آواز گاڑی کے اندر جا سکتی تھی۔ علایا کی طرف سے مطمئن ہو کر ارتضیٰ نے سارم کی گاڑی موجود خوفزدہ سے شعیب اور اس کے دوست کو کالر سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا تھا جن کے ہاتھ اور منہ ارباز نے پہلے سے باندھ رکھے تھے۔ پھر شعیب سمیت اس کے دوستوں کو گاڑی کے پاس بنی جھاڑیوں کی طرف لے جاتے ارتضیٰ کی مرون شربتی آنکھوں میں وہی مخصوص ہی سرد و کٹیلا سا تاثر پھیل گیا تھا جسے دیکھ کر سارم سمیت ارباز اور کلیم بھی بالکل خاموشی سے سمسات کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اب ارتضیٰ شعیب کا جو حال کرے گا اس کے بعد واقعی شعیب دوبارہ سے زندگی بھر اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ کون ہو تم؟ رات کے اس پہر یوں اس طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ تم جانتی ہو آج کل کا وقت کس قدر برا ہے؟ ہماری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو تمہاری کبھی مدد نہیں کرتا بلکہ کوئی بری نیت کا انسان مل جاتا تو جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ مرد تو پھر مرد ہوتے ہیں مگر آج کل تو عورتوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ علایا نے اس لڑکی کو حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھی، مگر میں رات کے اس پہر شوق میں نہیں بلکہ سخت بے بس و مجبور ہو کر خود کو بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ زورین نے اس مہربان چہرے والی لڑکی کو دیکھتے کہا، مجھے سب بتاؤ کہ ایسی کون سی مجبوری تھی تمہاری جو تم رات کے اس پہر گھر سے نکل کر یہاں سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی؟ علایا نے اپنے ہاتھ موجود ویٹ ٹشوز زورین کو دیتے ہوئے کہا، میں یہی لاہور کی رہنے والی ہوں، میرا نام زورین ہے آپی۔ رشتوں کے نام پر بس ایک خالہ پھپھو ہے، میری خالہ گاؤں میں رہتی ہے اور پھپھو یہیں شہر میں رہتی ہے جن کے پاس میں 2 سال پہلے آئی تھی۔ 3 سال پہلے تک میری ایک خوبصورت ہپی فیملی تھی۔ بابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، امی ہاؤس وائف تھی، ہم بس 2 بہنیں تھیں۔ میری بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور بابا کے ہی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، زندگی میں بہت سکون تھا مگر پھر بابا اور میری بہن اسکول ٹرپ پر گلگت گئے تو اپنے پیروں سے تھے مگر ان کی واپسی 4 کندھوں پر ہوئی تھی۔ راستے میں بس حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ امی اور میں اکیلے ہو گئے تھے، بہت مشکل تھا اس وقت خود کو سنبھالنا مگر امی اور میں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ لیکن پھر سال بھر کے اندر اچھی بھلی امی بھی ایک رات سوئی تو پھر جاگی ہی نہیں۔ خالہ پر پہلے سے ہی 4 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ امی کی بات انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل میں تھوڑی انسانیت باقی تھی اسی لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی، مگر یہاں بھی وہی مسئلہ، میرے گھر آتے ہی گھر میں پھپھو کی بہوؤں نے خوب ہنگامہ کیا۔ پھپھو بیوہ عورت ہے اور ان کی فیملی بھی بہت بڑی تھی، ان کے پوتا پوتی تک عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ میرے کزنس کے کندھوں پر پہلے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں تھی۔ پھپھو نے بھی صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ مجھے لے تو آئی ہے لیکن اپنا بوجھ مجھے خود اٹھانا پڑے گا، سوائے سر چھپانے کی چھت کے وہ مجھے کچھ نہیں دے سکے گی۔ اسی لیے مجھے چھت تو مل گئی تھی مگر عزت نہیں ملی۔ پھپھو کی بات سن کر میں نے نوکری کرنے کی سوچ لیا تھا مگر میں صرف میٹرک پاس تھی تو مجھے نوکری کون دیتا، اس لیے میں نے ادھر آتے ہی چھوٹے موٹے کام ڈھونڈنے کی کوشش کر دی تھی شروع۔ پھر میرے کزن کی بیٹی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں چھوٹے بچوں کو ان کے گھر جا کر پڑھانے لگوں۔ یہ کام میں کر سکتی تھی اسی لیے میں نے گھر کے پاس ہی کے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے گھر جا کر پڑھانا شروع کر دیا مگر اس سے ملنے والے پیسے اتنے کم ہوتے تھے کہ پھپھو میری تنخواہ کے نام پر ان چند روپیوں کو دیکھ کر مجھے ڈھیروں باتیں سناتی تھی۔ میں نے کافی سر توڑ کوششیں کرنے کے بعد زیادہ ٹیوشنز بھی کر لیے تھے۔ 1.5 سال سے میں یہی کر رہی تھی۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ کی ماں کے توسط سے مجھے شہر کے ایک بڑے بوتیک میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ میری تمام ٹیوشنز کی تنخواہ سے زیادہ تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، سوچا کہ اب زندگی میں کچھ سکون آئے گا۔ وہاں میری عمر کی اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ اسی بوتیک میں میری ملاقات شعیب سے ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائنر تھا، گزرتے وقت کے ساتھ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے مجھ سے دوستی بڑھانا شروع کر دی، ہمدردی جتانے لگا۔ میں بھی اس کڑے وقت میں پہلی بار کسی کی ہمدردی پا کر اسے اپنا غم گسار سمجھ بیٹھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ مجھے 2 سال پھپھو کے گھر رہتے ہوئے ہو گئے مگر میرے کزنس اور ان کی بیویوں کو میں پہلے دن سے آج تک ایک نہیں بھائی
نوکروں کے ساتھ بھی انسان ایک بار کو اچھا سلوک کر لیتا ہے، مگر میری کزنس کی وائف مجھے شاید نوکروں سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔ روز روز کی ذلت، بے عزتی اور ان لوگوں کی تحقیر آمیز نظروں کو خود پر محسوس کر کے میں بن موت مرنے لگی تھی۔ میں سب کچھ روز شعیب کو بتاتی تھی۔ میڈم بھی شعیب کی وجہ سے میرے سارے حالات جانتی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی، میری کافی مالی مدد بھی کرتی تھی اور مجھ سے ہمدردی بھی جتاتی تھی، اسی لیے میں ان دونوں کو اس دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ اپنا سمجھنے لگی تھی۔ جو کہتے تھے مجھے لگتا تھا وہی سچ ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میڈم نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ پیسہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پیسہ پاس ہو تو ہر کوئی تمہارے تلوے چاٹے گا، تمہیں حقارت سے دیکھنے کی بجائے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ تم خوبصورت ہو، جوان اور کم عمر ہو، زیادہ پڑھی لکھی نہیں بھی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کی بجائے تمہاری جیسی لڑکیوں کے لیے ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جہاں تم کم محنت کے ساتھ بہت سا کما سکتی ہو، یعنی ماڈلنگ اور ایکٹنگ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایکٹنگ اور ماڈلنگ کرو، میری کچھ ایک پروڈیوسر ڈائریکٹرز بھی جان پہچانے میں تمہیں کام دلوا دوں گی۔ مجھے پہلے تو ان کی باتیں سن کر کافی شوق لگا اور میں نے انہیں صاف منع بھی کر دیا، مگر پھر شعیب نے بھی مجھ سے وہی سب کہا۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ اگر میں اس فیلڈ میں جا کر کام کرنے لگوں تو مجھے سپورٹ کرے گا، مجھ سے شادی بھی کر لے گا۔ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا آپی۔ میں نے میڈم اور شعیب کی بات مان لی۔ تنگ آ گئی تھی میں 2 سالوں سے اس مشقت اور ذلت بھری زندگی گزارتے ہوئے۔ پھپھو ہر مہینے میری ساری تنخواہ لے لیتی تھی، میں اپنی ضرورتوں تک کو ڈھنگ سے پورا نہیں کر سکتی تھی۔ شعیب ہی زیادہ تر میری مالی مدد کیا کرتا تھا، اس سے ہی مجھے بوتی کھانے جانے کے لیے کرائے کے پیسے بھی لینے پڑتے تھے۔ پھپھو یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ مجھ سے سب چھین لیتی ہے تو میں اپنی ضروریات کو کیسے پورا کروں گی۔ انہیں کوئی احساس نہیں تھا، مزید ستم یہ کہ میں زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دن رات گدھوں کی طرح کام کر کے ساری تنخواہ پھپھو کے ہاتھ پر رکھنے کے باوجود بھی مجھے ان کے گھر پر 2 پل سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس زندگی سے واقعی چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ 5 دن پہلے ہی شعیب نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے 2 دن بعد دبئی جانا ہے۔ میڈم نے اپنی ایک فیشن ڈیزائنر دوست کے ڈیزائنرز مشرقی ملبوسات اور عبایا وغیرہ کی ماڈلنگ کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پاکستان ڈرامہ میں بھی مجھے ایک چھوٹا سا کردار دلوا دیا ہے، اس کی شوٹنگ بھی دبئی میں ہی ہے۔ شعیب نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی دبئی جائے گا اور شوٹنگ ختم ہوتی ہی ہم وہیں پر شادی کر لیں گے۔ ابو صحبی میں میڈم کا اپارٹمنٹ بھی ہے، جہاں میڈم بس کبھی کبھی جاتی ہے، تو ہم شادی کے بعد اسی اپارٹمنٹ میں رہیں گے اور کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے آنکھ بند کر کے شعیب کی باتوں پر بھروسہ کر لیا اور پھر پرسوں روز کی طرح میں کام پر جانے کے لیے نکلی تھی، اس سوچ کے ساتھ کہ اب میں واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں پھپھو کے گھر سے بوتیک جانے کی بجائے سیدھی میڈم کے فلیٹ پر گئی تھی اور 2 دن سے وہیں پر تھی۔ آج صبح میڈم خود بھی دبئی چلی گئی تھی، جبکہ مجھے شعیب نے کہا کہ ہماری فلائٹ آج رات کو ہے اور اسے کچھ کام ہے، اسی لیے وہ فری ہو کر رات کو مجھے لینے آئے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے لینے ہی آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہی تھی کہ راستے میں ان لوگوں نے ہمیں روک لیا۔ انہوں نے شعیب کو مار پیٹ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ مجھے بھی لے کر جا رہے تھے مگر میں بھاگ نکلی۔ کہہ رہے ہیں کہ شعیب وہاں لے جا کر مجھے بیچنا چاہتا تھا، مگر آپ بھی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ اس پاک رب کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی کہ میڈم اور شعیب اصل میں کیا کرتے ہیں۔ میں تو اپنی عذاب جیسی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شعیب کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی جسے میں محافظ سمجھوں وہ لٹیرا ہے۔ علاء کو سب سچ بتانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ علاء نے بغور چادر میں لپٹی زورین کو دیکھا جو اس سے کچھ 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ اسے بے ساختہ اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا تھا، اتنی سی عمر میں اتنے مصائب کا شکار تھی۔ علاء کے دل میں زورین کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی۔ زورین دیکھو، رو مت، چپ ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی ہو۔ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت اس رب نے ہی کی ہے جو کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ سمجھ لو جو کڑا وقت تھا وہ گزر گیا، کیونکہ اب تمہیں اللہ نے میرے ارتضیٰ سے ملوا دیا ہے۔ تم نے اس سے مدد مانگی تھی نا، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ اس شعیب اور اس میڈم جیسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شعیب پکڑ لیا گیا ہے نا، تو اور وہ میڈم بھی پکڑی جائے گی۔ یہ جو تمہارا پیچھا کر رہے تھے یہ میرے شوہر ارتضیٰ کے ہی لوگ ہیں، یہ اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں ارتضیٰ سے بات کروں گی۔ تمہیں کسی دارالایمان میں نہیں جانا تو مت جاؤ۔ تم اگر مجھ پر بھروسہ کرو تو میرے ساتھ چلو۔ میرا اور ارتضیٰ کا نکاح ہو چکا ہے، پرسوں ہماری شادی مطلب رخصتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی میرے 2 دیوروں کی شادی بھی ہے۔ میں فیصل آباد سے ہوں اور اب شادی کے لیے اپنے آبائی گھر جا رہی ہوں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہنا، اس کے بعد میں تمہیں اپنی ساس کے پاس چھوڑ دوں گی، ان کی حویلی میں، جہاں تمہیں کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ چلو گی میرے ساتھ؟ علاء نے نرم دھیمی آواز مسکراتے زورین سے پوچھا تھا اور اس کے لہجے میں نہ جانے کیسی کشش اور اپنائیت تھی کہ زورین نے علاء کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جانتے بھی کہ علاء ارتضیٰ جیسے بندی کی بیوی ہے، وہ ارتضیٰ جس کے لوگ
زورین کو نہ جانے کہاں لے جانے والے تھے، پھر بھی وہ علایا پر یقین کر بیٹھی تھی۔ شاید اس کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی کہ پہلے کی طرح اب بھی زورین کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس وقت بھی مجبور تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ بھی شعیب کی ہڈی پسلی ایک کر کے اسے اور اس کے دوست کو سارم کی گاڑی میں دوبارہ پھنکوا کر واپس اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا۔ اسے زورین کو سارم لوگوں کے حوالے کرنا تھا۔ زیب اور سیف ہنوز پہرے داری پر مامور تھے، مگر ارتضیٰ نے واپس آتے ہی ان دونوں کو سارم کے پاس بھیج دیا تھا۔ بھائی کا آرڈر ملتے ہی زیب ان انویزیبل شیشوں پر ایک نظر ڈالتا ہوا خود سارم کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے گاڑی ان لاک کرتے ہوئے پچھلی طرف کا دروازہ واقع کیا تھا۔ ہو گئی تمہاری باتیں علایا، تو لڑکی کو باہر بھیجو، پھر ہمیں گھر بھی پہنچنا ہے۔ ارتضیٰ نے جھک کر علایا کو دیکھا تھا۔ ہاں تو چلو نا، اور اپنے ان چیلوں کو یہاں سے بھگاؤ، کیونکہ زورین ان کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چل رہی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ فیصل آباد لے جا رہی ہوں، علایا نے ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ واٹ؟ ارتضیٰ علایا کی بات سن کر شاکڈ ہو کر چیخ اٹھا تھا۔ اچانک اس کی خوبصورت آنکھوں میں علایا کے لیے برہمی اتر آئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے مسٹر ماڈل، کسی ہوٹل پر رک کر میرے لیے کچھ کھانے کو بھیجے، ورنہ اگر ابھی مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ حد ہوتی ہے ظلم کی بھی، منگنی تھی میری، مگر بے شرم مہمانوں نے بھی مجھے کھانا تک ڈھنگ سے کھانے نہیں دیا، اور اب بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ بوجھے دل کے ساتھ خاموشی سے ٹرائی کر رہا تھا کہ تب اس کے فون کی میسج ٹون بجی۔ ازراق نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ڈیش بورڈ پر رکھا فون اٹھا کر دیکھا۔ نوٹیفیکیشن میں شال کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے میسج پڑھا اور پھر لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ٹائپ کرنے لگا۔ صبر کرو میری جان، گاؤں پہنچ جائیں پھر تمہیں کھلواتا ہوں نا کھانا۔ ازراق نے کنکھیوں سے اپنے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھے باپ کو دیکھ کر ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا۔ اس نے وعدے کے مطابق اشال کو منگنی کی صبح موبائل گفٹ کر دیا تھا۔ ازراق کے ساتھ ہی ارقم ملکہ نور نے بھی اپنا وعدہ نبھایا تھا، تبھی اشال کو موبائل دینے پر حفصہ بیگم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ گاؤں پہنچنے میں بھی پورے 2-2.5 گھنٹے پڑے ہیں اور میں بھوک سے مر رہی ہوں۔ اگر اتنی دیر تک رکی تو گاؤں تک میری بجائے میری ڈیڈ باڈی پہنچے گی، پھر کلیجے کا کسی سے بھی شادی، اور اگر قسمت سے بچ بھی گئی تو خود شادی تک بھوک ہڑتال کر کے اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ اشال کا دوسرا بھڑکتا ہوا میسج آیا تھا، جسے پڑھ کر ازراق کے ہونٹوں سے اچانک مسکراہٹ دور ہوئی تھی اور اس نے سخت بے چین ہو کر ونڈو سے باہر راستے پر نظر ڈالی تھی۔ ابھی دور دور تک ہوٹل تو دور، کوئی ڈھابا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوف یہ لڑکی، اب میں کھانا کہاں ڈھونڈوں؟ ابھی تک وہ بس عبدالستار ایدھی روڈ کراس کر پائے تھے، اس کے بعد انہیں M2 موٹر وے سے M4 موٹر وے پکڑ کر لاہور سے فیصل آباد تک جانا تھا۔ M2 موٹر وے پر انہیں کھانے کو کافی کچھ مل سکتا تھا، مگر اس کے لیے بھی پہلے انہیں راوی ٹول پلازا کراس کرنا تھا۔ اس کے بعد پہلے تو سوائے روڈ کے کچھ نہیں تھا۔ اتسا کہنے پر وہ GT روڈ سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ انہوں نے لاہور فیصل آباد موٹر وے پکڑا تھا۔ M2 موٹر وے پر جو پہلا ریسٹ ایریا پڑتا تھا وہ بھی کم سے کم لاہور سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ ادھر 1-2 کیفے کے ساتھ کچھ خوبصورت سی شاپس اور مسجد بھی تھی۔ دوسرا ریسٹ ایریا لاہور سے 90 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر تھا۔ اس کے آگے انہیں پنڈی بھٹیا سے M4 موٹر وے جانا تھا، یعنی کل ملا کر ابھی ہوٹلز بہت دور تھے، اور واقعی تب تک اشال کی حالت خراب ہو جانی تھی۔ ابھی تو ہم کافی دور ہیں، یہ اتاولی لڑکی اتنی دیر صبر نہیں کر سکے گی، بے ساختہ سوچتے ہوئے ازراق نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اشال تھوڑا سا ویٹ کر لو جانو، بس ہم N2 تک پہنچ جائیں، اس روڈ پر بہت سارے شاپس ہیں، میں تمہیں کھانے کے لیے وہیں سے کچھ لے دوں گا۔ اس نے اشال کو بہلانے کے لیے نہایت محبت سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ تب تک میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ ازراق کے میسج کے جواب میں اشال کا جھنجھلایا ہوا رپلائی آیا تھا۔ اللہ نہ کرے، ایک تو یہ لڑکی شادی سے 2 دن پہلے ہی بار بار ایسی منحوس باتیں کرے، ہر بات پر مرنے کو تیار ہو جاتی۔ ازراق دانت پستے بڑبڑایا تھا۔ ذرا بیٹا خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، خود سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ ارقم ملک نے گردن موڑ کر بیٹے کا پریشان چہرہ دیکھتے پوچھا۔ کب سے ازراق کے ہاتھ میں تھمے فون کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ بیٹے کی عادت جانتے تھے کہ ازراق دوران ڈرائیونگ فون یوز نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت عادت کے برخلاف اس کے ہاتھ میں فون تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے اشال سے باتیں کر رہا تھا۔ تب اس کا دھیان ڈرائیونگ پر کم اور فون پر زیادہ تھا، اور وہ گاڑی بھی جوں کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ نہیں پاپا، وہ بس مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ ازراق نے فون واپس رکھتے جلدی سے کہا۔ اوہ تمہیں بھوک لگی ہے، مگر ابھی 2 گھنٹے پہلے تم نے ہم سب کے ساتھ ڈٹ کر کھانا کھایا تھا، بلکہ کھانے کے بعد میری ان گنہگار آنکھوں نے تمہیں ڈھیروں مٹھائی کھاتے بھی دیکھا تھا۔ رس ملائی کے کتنے پیالے تم نے اور ارتضیٰ نے چٹ کیے تھے، اور پاپا نے ہر بار کی طرح تم دونوں بھائیوں کو اس بات پر ٹوکا بھی تھا کہ بس کر دو، باقی سب کے حصے کی رس ملائی بھی تم دونوں ہی بھائی اکیلے ہی کھا جاؤ گے۔ غالباً ارتضیٰ نے 5 پیالیاں کھائی تھی اور تم نے 6 گلاب جامن کے بعد 4 رس ملائی۔ اتنے تگڑے ڈنر کے بعد تمہیں بھوک لگنی تو نہیں چاہیے۔ ارقم ملک نے مسکراہٹ چھپاتے بیٹے کو یاد دلایا تھا، جبکہ ازراق باپ کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ حد ہو گئی ملک صاحب،
کیسے باپ ہیں آپ؟ اب اپنے بچوں کا کھانا پینا بھی نظروں میں رکھیں گے کیا؟ ان کے ساتھ کھانا کھانے اسی لیے بیٹھے تھے کہ میرے بیٹوں کے نوالے گن سکے۔ نور کو شوہر کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، تبھی وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے شوہر کو ٹوک گئی تھی۔ نور میں نوالے نہیں گن رہا تھا، بس زر کو یاد دلا رہا تھا کہ اس نے ڈنر کر لیا ہے، وہ بھی کافی ہیوی قسم کا۔ ارکم ملک بیوی کے ٹوکنے پر خفیف سے ہو کر بولے، زر میری جان، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، تمہیں بھوک لگی ہے، رکو، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ میں نے عماد اور سعدی کے لیے کچھ فروٹس رکھے تھے، دونوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سعدی دوستوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ ناہنجار عماد باپ کے بنا کھاتا نہیں ہے۔ ملک صاحب ڈنر کے وقت اس کو بھی بلا ہی لیتے، اب دیکھے بھوکا ہی سو رہا ہے۔ نور نے حسب عادت منہ بنا کر بولتے اپنے بیگ کے ساتھ رکھا شوپر اٹھایا تھا۔ نور، شرینہ اور عفا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، ان کے پیچھے عماد اور رحم ملک سیٹ کی بیگ سے سر ٹکائے سو گئے تھے۔ عفا بھی سر کی بے وقتی بھوک کا سن کر مسکرانے لگی تھی۔ مجھے عماد ملا ہی کہاں ڈنر کے وقت، میں نے تو کھانے سے پہلے زیب سے اسے بلوایا بھی تھا، مگر پتہ نہیں تب تک کہاں شوگر میلوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا سعدی کی طرح یہ بھی دوستوں کے ساتھ بزی ہے تو انہی کے ساتھ کھا لیا ہوگا کھانا۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی آگے ریسٹ ایریا آئے گا، وہاں ٹک شاپس ہے، میں اپنے امی کو وہیں سے کچھ لے کر کھلا دوں گا۔ ارکم ملک نے ذرا سا مڑ کر پیچھے بے سدھ ہو کر سوتے عماد کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ عفا ان کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ خالہ، عماد بڑا کب ہوگا؟ ابھی بھی انکل کے سامنے بالکل چھوٹا بچہ بنا رہتا ہے۔ عفا نے مسکرا کر نور سے پوچھا، تمہارے انکل بڑا ہونے ہی کہاں دے رہے اسے؟ ابھی بھی بچہ بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ تو بیٹے کا اونٹ جیسا قد ہو گیا، ورنہ ان کا بس چلتا تب بھی اسے گود میں اٹھا کر گھومتے۔ ان کے لاڈ چونچلوں کی وجہ سے ہر وقت ننھا کاکا بنا رہتا ہے۔ نور ناک چڑھاتے بولی، اب آپ میرے بیٹے اور میری محبت کو نظر لگا رہی ہے نور؟ ارکم ملک نے جوابی وار کیا تھا، میں کیوں نظر لگاؤں گی، بس سچائی بتا رہی ہوں، اور اگر نظر لگ بھی گئی تو اچھا ہے، کم سے کم یہ آپ کا بیٹا اپنی عمر کے لڑکوں جیسی حرکتیں تو کرے گا۔ جوان ہونے کے باوجود ابھی بھی بچوں کی طرح کھلونوں سے کھیلتا ہے، بے غیرت۔ نور نے بیک ویو مرر سے نظر آتی شوہر کی شرارتی آنکھوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارکم ملک ان کی باتیں سن کر مزے سے مسکرا رہے تھے۔ زر، لو بیٹا، تب تک تم یہ ایپل کھاؤ، اس کے سوا میرے پاس کوکیز اور نمکو بھی ہے۔ نور نے اپنے بالکل پاس بیٹھی عفا کے ہاتھ میں سیب تھما دیا تھا۔ عفا نے مسکراتے ہوئے سیب آگے بیٹھے زر کو دیا۔ شرینہ بھی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ نور اور ارکم ملک کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ازراق کی سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ٹرائی کرتے ازراق نے عفا کے ہاتھ سے سیب تو لے لیا تھا، مگر سیب کو بے بسی سے دیکھتے اپنی بھوک کی اشال یاد آئی تھی۔ پاپا ہیلپ کر دے یار، اشال کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، کسی طرح فروٹ، کوکیز اور نمکو اس تک پہنچا دے بس۔ ازراق نے باپ کی طرف جھکتے ہوئے بالآخر سرگوشی میں انہیں اصل بات بتا دی تھی اور باپ سے مدد لینے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اس دوران اس کے فون کی مسلسل بجتی میسج ٹونز نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ آخری میسج میں تو اشال نے اسے کئی ساری دھمکیاں بھی دی تھی، جنہیں پڑھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، ادھر کی بھوک موبائل کے ذریعے ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے، گدھے، بلا وجہ مجھے اپنی مما جان سے ڈانٹ پڑوائی، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ رکو میں کچھ کرتا ہوں، اور تم یہ سیب رکھو، اسے کھانا مت، اس پر اشال کا حق ہے۔ ارکم ملک نے بھی بیٹے کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں ہی گھرکا تھا اور خود سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر نور اور شرینہ کے بیچوں بیچ بیٹھی عفا نے گھور کر دونوں باپ بیٹوں کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ نور، عماد تو سو گئے ہیں، مگر میرے سعدی کو کس بات کی سزا مل رہی ہے، اسے بھی کچھ کھلا دے۔ ارکم ملک نے پیچھے بیٹھی نور کو مخاطب کرتے بیک مرر سے انہیں دیکھا تھا۔ لے، میں کیوں سزا دوں گی اسے، مجھے آپ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے، سعدی کو میں نے پہلے ہی کوکیز، نمکو اور ایپلز دے دیے تھے۔ نور نے اطمینان سے جواب دیا، مگر ماما جان، ہو سکتا ہے میری طرح اور کوئی بھی وہاں بھوکا ہو، پاپا کال لگائے ذرا، کامی کو پوچھے کہ میرا مطلب ہے کہ پھوپھا جان، پھوپھو یا خود کامی کو تو نہیں چاہیے، ازراق نے پاس بیٹھے باپ سے کہا۔ ارکم ملک بیٹے کی بے چینی دیکھتے ہوئے مسکرا کر اسبات میں سر ہلانے لگے تھے، ساتھ ارکام کو کال کرنے لگے اور پھر انہوں نے ہونے والی بہو کی بھوک ختم کرنے کا انتظام کروا دیا تھا۔ ارکام ان سے آگے جا چکا تھا، اسی لیے اس سے آگے کی لوکیشن پوچھ کر انہوں نے گاڑی روکنے کی کہا اور زر کو لوکیشن بتا دی جہاں ارکام کی گاڑی سمیت موجود تھی۔ اماں بھوک لگ رہی ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، پلیز کہیں سے مجھے کھانے کے لیے کچھ لے کر دے۔ پیٹ میں مچی چوہوں کی میراتھن ریس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشال نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی حفصہ بیگم سے کہا تھا، اب یہاں روڈ پر تیرے لیے کہاں سے من و سلوا لے کر آؤں، گھر پر کھانا کیوں نہیں کھایا، خاموشی سے بیٹھ، حویلی چل کر کھانا۔ حفصہ بیگم نے حسب عادت اشال کو گھور کر دیکھتے ہوئے ٹپٹ دیا تھا، مگر حویلی پہنچنے سے پہلے میں بھوک سے اسی گاڑی میں فوت ہو جاؤں گی۔ اشال مچل کر بولی، میری گاڑی مرنے کی ضرورت نہیں ہے اشال بھابی، جب آپ اپنی آخری سانسوں پر ہو ہمیں ہلکا سا اشارہ کر دیجیے گا، میں گاڑی روک کر آپ کو باہر پھینک دوں گا، اگر اندر ہی فوت ہو گئی تو کل کو روح بن کر میری گاڑی میں بھٹکتی رہے گی۔
ارقام جو گھر سے برہم موڈ کے ساتھ نکلا تھا، وشال کی بات سن کر اس کی رگیں ظرافت بھڑک اٹھی تھی۔ تبھی اس نے دل جلاتی مسکراہٹ سے بیک مرر میں نظر آتی اشال کے عکس کو دیکھتے کہا تھا۔ جواباً اشال نے بھی سامنے مرر میں نظر آتے ارقام کے چہرے کو شعلہ بار نظروں سے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے پہلے اب پتا ہوتا کہ بھابھی جان آپ کو بھوک لگی ہے تو میں اپنے حصے میں سے تھوڑا سا صدقے کے طور پر ہی نکال دیتا۔ میری ماما جان نے مجھے کھانے کے لیے کافی کچھ دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے میرے پاس فروٹس، کوکیز اور جوس کے ڈبے بھی تھے، مگر افسوس سب میں کھا پی کر ختم کر چکا ہوں۔ کوکیز کے 2 پیکٹ تھے، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ بس ایک کوکی ابھی زندہ سلامت پیٹ میں موجود ہے، اگر آپ کو کھانا ہو تو بتا دیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے سعد نے بھی اشال کو چھیڑنے کی جسارت کر لی تھی۔ تمہیں میں صدقے کا کھانا کھانے والی لگتی ہوں؟ کہنے سے پہلے ڈوب مرو کہیں جا کر، اور رکھو اپنے پاس سنبھال کر اپنا یہ اکلوتا کوکی۔ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، کھاؤ مزید ٹھونس ٹھونس کر کھاؤ تاکہ تمہاری قید زدگان جیسی صورت پر کچھ رونق آئے مسٹر بلیک فیدر۔ اشال نے تلملاتے پیچھے بیٹھے سعد کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ لگتا ہے بھوک نے میری بیچاری بھابھی جان کی آنکھوں پر خاصا اثر کیا ہے۔ پھپھو تو انہیں شہزادوں جیسے خوبصورت چہرے والا ایک حسین ترین شخص قید زدگان لگ رہا ہے، سعد نے صدمے سے سینے پر ہاتھ رکھتے منہ بنا کر کہا تھا۔ حفصہ بیگم نے بھتیجے کی بات سن کر سر جھکاتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر موجود ذوالفقار شاہ اس دوران سیٹ پر سر ٹکائے کھرراٹے لے رہے تھے، ورنہ بیٹی کی توہین پر دونوں بھتیجوں کو ضرور ڈانٹتے۔ میری آنکھیں الحمدللہ بالکل صحیح سلامت ہے مسٹر بلیک فیدر، مگر تم خاصی غلط فہمی کا شکار ہو۔ شہزادے، میرے بھیا کے سامنے تم سب افریقی لگتے ہو، اشال نے چمک کر کہتے بدلہ اتارا تھا۔ پھر تو آپ کے والے بھی افریقی ہوگے اور آپ اب مسز افریقی ہونے والی ہے۔ سچی ہمارے بیٹ آ کر جب آپ ہمارے جیسی بن جائے گی تو جسٹ امیجن بھابھی جان آپ زر بھائی کے ساتھ او لالا لالے اے او پر پرفارم کرتے ہوئے کتنی حسین لگے گی۔ ارقام نے بتیسی دکھاتے ہوئے اشال کر رچ کے دل جلایا تھا، اور اس بار حفصہ بیگم کی مسکراہٹ چھپانے کی بجائے زور سے کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے پیچھے سے ایک تھپڑ ارقام کے کندھے پر جڑ دیا تھا۔ چپ کرو بدتمیز، کیا کیا بولتے ہو تم؟ وہ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ دیکھ لے اماں آپ، یہی عزت ہے میری، بڑی بھابھی بننے والی ہوں، اس کے باوجود مجھ سے سعد کی سہیلی سمجھ کر مذاق کریں۔ میں بتا رہی ہوں اماں، اگر آگے بھی ان لوگوں کے یہی ڈرامے رہے تو آپ کے میکے میں بہت ہنگامے ہوں گے۔ بہت سپورٹر ہے میرے وہاں، نانا جان ماموں جان کے سوا اکیلے میرے بھیا ہی کافی ہے میری بے عزتی کا بدلہ لینے کو۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر میرے ارتضیٰ بھیا آئے دن ان کے چھترول کریں گے، پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا کہ اشال نے بھائیوں کے درمیان دنگے کروائے ہیں۔ تلملاتے پاس بیٹھی ماں سے بولی، بھائی کی چھوڑے، انہیں تو 15 دن حویلی میں اور 15 دن گھر پر گزارنے ہوگے، ان سے تو بچت ہو جائے گی، مگر آپ اب یہ دعا کریں کہ آپ کے ہونے والے کہیں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے، پھر تو واقعی آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارقام بھی جیسے محاذ سنبھالے بیٹھا تھا، مگر اس کی بات سن کر اشال کو اچانک اپنے سرتاج کا دھیان بالکل صحیح وقت پر آیا تھا۔ بلا وجہ وہ ان بدتمیزوں کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ اب تو اس کے پاس بھی اس کا اپنا فون تھا جس کا اس وقت آرام سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اپنے سرتاج کو جگا کر اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی۔ اس نے ماں کی نظر سے بچ کر اپنے پرس سے فون نکالا، پھر اماں کو باہر کے نظاروں گم دیکھ کر اس نے ذرا کو ایک کے بعد ایک کافی میسیجز کیے، مگر اس کے جوابات سن کر اشال کو سخت غصہ آ گیا تھا۔ شرافت کے ساتھ میرے کھانے کا انتظام کریں، میں نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے لائیں گے، مگر میرے لیے کچھ بھی کھانے کو لے کر آئیں، ورنہ آپ سے شادی والے دن تک بات نہیں کروں گی، پلٹ کر شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے غصے میں ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا اور ازراق کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی، مگر ازراق کو کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ارقم ملک کے ارقام کے پاس کال آئی تھی، اس سے روڈ کی ایک سائڈ گاڑی روکنے کو کہہ رہے تھے۔ ارقام نے باپ سے بات کرنے کے بعد پلٹ کر اشال کو دیکھا تھا۔ کوئک سروس بھابھی جان، اتنی جلدی سپریم کورٹ میں اپیل کر دی؟ ارقام نے پلٹ کر شرارت سے مسکراتے اشال سے کہا تھا۔ روڈ کے ایک طرف گاڑی روک دی تھی؟ کیا مطلب؟ اشال حفصہ بیگم کے سامنے سٹپٹا کر بولی، میرا مطلب تھا کہ آپ نے کھانے کے لیے جو دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، میں نے پاپا کو میسج کیا تھا، انہی کی کال تھی۔ ماما جان کے پاس آپ کی بھوک مٹانے کا سامان موجود ہے، گھر سے ہی سارا بندوبست کر کے چلی تھی۔ ارقام خود کو سوالی نظروں سے دیکھتی ہے، حفصہ بیگم کو دیکھتے جلدی سے بولا، یعنی مسٹر ماڈل خاص سے کام کے بندے ہیں۔ اشال نے شکر کے سانس لیتے ہوئے سوچا، واقعی اس وقت وہ بھوک سے مرنے والی ہو رہی تھی۔